اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اچھا سر، وہ ایک سوال ہے، ایک جہلمی سرکار ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ظالم کہا، ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کبھی ظالم یا ظالمہ نہیں کہا. ایک ضعیف روایت ہے، اس میں سے مفہوم یہ نکالنے کی کوشش کی ہے جہلمی صاحب نے، لیکن یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ جہلمی صاحب کا اپنا ذہن ہے. وہ ایک تو روایت ضعیف ہے، اس میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا کوئی معاملہ ہوگا، تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہوگا تو میں کیا کہتے ہیں، اس میں لفظ ہے کہ میں جو ہوں بدقسمت ہوں گا، تو اس کو انگریزی میں انفارچونیٹ کہہ دیں. تو رسول اللہ نے کہا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو تو امن کی جگہ جانا او کما قال. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. جہلمی صاحب نے اس سے یہ نکالا کہ لیکن کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن آپ ظالم نہیں ہوں گے، الیاذ باللہ سیدہ عائشہ ظالم ہوں گی. نہیں، کوئی بھی ظالم نہیں ہوگا، یہ معنی نکلتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ الیاذ باللہ اگر یہ معنی نکلتے بھی ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ ابھی میں نے یہ مفہوم نکالا ہے اس سے، یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. رسول اللہ نے جو فرمایا نہیں، جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی اس کو اللہ کے نبی کی جانب منسوب کرنا کہ انہوں نے کہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. جو چیز اللہ نے نہیں یا اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی اس کو آپ مفہوم نکال بھی لیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے وہ مفہوم فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا گیا ہے. تو جہلمی صاحب نے بالکل غلط کیا ہے، سیدہ عائشہ کی توہین کی. اب یہاں پر میں ایک آپ کو بات بتاؤں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہلمی صاحب نے سفر شروع کیا توہین کا، پھر سیدہ عائشہ تک آئے، درمیان میں سیدنا عمر بن العاص کی شان میں گستاخی کی، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، الیاذ باللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد یہ چلتے ہوئے یہاں بھی نہیں رکے، بلکہ یہ کہہ دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی لوگ جمع نہیں ہوئے. یعنی یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے صحابہ. تو ان کو ہم یہ نہ، بلکہ ہم یہ کہیں گے یہ جامع ہیں تمام بدعات کے، یعنی ناسبیت بھی ہے، خارجیت بھی ہے، اور ساتھ میں رافضیت بھی ہے. تو یہ رکتے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، سیدہ عائشہ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے، انہوں نے توبہ کرنی چاہیے. اب ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، جسٹ ون مور تھنگ، کہ دیکھیے سیدہ عائشہ کا بڑا مقام ہے. جہلمی صاحب جیسے ہزار لوگ بھی جمع ہو جائیں ان کی توہین کرنے کے لیے نا، تو ان کے مقام کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اتنے خارجیوں نے سیدنا علی کے شان میں گستاخی کی، سیدنا علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں جہلمی صاحب جیسے لوگ گستاخی کرے تو ان کو کوئی نقصان، سیدہ عائشہ کو کوئی نقصان نہیں، ان کے مقام پہ کوئی نہیں. ان کی اپنی عاقبت تباہ ہو رہی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کے سننے والے اب الارم ہو جائیں کہ یہ تو جمی صحابہ ہے، کئی منکر ہیں، نہ رافضیت، نہ ناسبیت، نہ خارجیت، یہ تو عداوت صحابہ ہے کلی کلی. توبہ کرنی چاہیے ان کے ماننے والوں کو، ان کو بولنے دے جو بول رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے جو ان کو منع کرے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر لوگ سننا بند کر دیں تو خود بخود جہلمی فتنہ ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں کیسی تربیت دی گئی ہے ان کو کہ انہوں نے نہ تو سیدہ عائشہ کا لحاظ کیا، نہ سیدنا معاویہ کا کیا، نہ سیدنا علی کا کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے بارے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کر گئے. اور وہ بھی محاورہ. کون سا محاورہ؟ کہ کل کا چھوکرا. لفظ چھوکرے پہ آپ جتنی بحث کر لیں، محاورے پہ کیا کریں گے؟ تو مطلب یہ کہ جس میں تہذیب ہی نہیں ہے اس شخص میں، تو لحاظ کریں، اس سے دور رہیں. وہ دھیرے دھیرے اپنا ایکسپوز کر دیا ہے اس نے کہ وہ رسول اللہ کے لیے بھی اس کی زبان ویسی ہی چلتی ہے، الیاذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی لحاظ نہیں کرتے. تو جو صاحب رسول اللہ کا لحاظ نہیں کرتے وہ سیدہ عائشہ کا کیا کریں گے، سیدنا علی کا کیا کریں گے، سیدنا فاطمہ کا کیا کریں گے، اور کیا کہتے ہیں حضرت حسن کا کیا کریں گے. یہ صرف دکھاوا ہے ان کا، لوگوں کو اپنی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ اس سے پریشان نہ ہو کہ ایسی کوئی روایت پیش کر دی ہے ڈھونڈ کے، اور وہ بھی ضعیف ہے. اگر کوئی اور پیش کر رہا ہوتا تو یہ فرض سے کہہ دیتے کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ خود پیش کیا ہے تو آپ اس کا ضعف کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، بلکہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو صحیح ثابت کر دیں، بخاری کے ٹکر کی ثابت کر دیں، الیاذ باللہ تعالیٰ. بس اتنی سی بات سمجھ میں. تو کیا ضعیف حدیث نہیں لینی چاہیے؟ ضعیف حدیث میں نے اس پہ 2 لیکچر شاید اس میں ابھی بھی ہوں. تو میں اتنا کہتا ہوں کہ ضعیف حدیث صحابہ کے خلاف سے استعمال نہیں ہوتی، تو فضائل میں ہوتی ہے، کہ وہ بھی فضائل اعمال میں ہوتی ہے.
تو اور دیگر تو استعمال نہیں ہوتی. فضائل اعمال سے مراد کوئی کتاب نہیں ہے. وہ فضائل اعمال سمجھ یہ کہ یہ مستحب اور مکروہ کے اندر استعمال ہو جاتی ہے. لیکن صحابہ کی شان کے خلاف تو ضعیف حدیث بالاتفاق استعمال نہیں ہوتے. جزاک اللہ خیر.